الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو۔ جس طرح گزشتہ کل کے درس میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، قرآن پاک میں جس جگہ پر یا ایہا الذین آمنوا اللہ تعالی ڈائریکٹ ایمان والوں کو مخاطب کریں گے، وہاں پر ایک خاص حکم کو نازل کیا جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی ابتدا بھی یا ایہا الذین آمنوا سے ہے، مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں بھی اللہ خاص حکم کو نازل فرمائیں گے۔ وہ خاص حکم کیا ہے؟ لا ترفعوا، نہ تم بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق، اوپر، صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، ولا تجہروا لہ، اور نہ تم جھگڑا کرو، بالقول، گفتگو میں، کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ بعض تم میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، ان تحبط اعمالکم، یہ کہ تباہ کر دیے جائیں گے تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ آیت کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے، اور اختتام وانتم لا تشعرون، کہ تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ بات بہت بڑی ہے کہ ہم اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کریں۔ کب؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جب کسی معاملہ میں کوئی جھگڑا ہو جائے، دوران گفتگو، لیکن یہاں پر ہمارا وتیرہ یہ ہے کہ جب تک جو اونچا نہ بولے، جو گالم گلوچ نہ کرے، اس وقت تک اس کو سچا مانا ہی نہیں جاتا۔ اگر آپ آرام سے گفتگو کرتے ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس لیے اسے کچھ بات نہیں آ رہی۔ شریعت کا کیا حکم ہے؟ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب اس کلمہ کے 2 معنی ہیں، ایک تو ظاہری اور دوسرا باطنی۔ ظاہری کیا ہے کہ ہم نے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ دراصل جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کے درمیان کچھ گفتگو کرتے ہوئے آواز بلند ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ایک روایت میں ایک اور صحابی کا حضرت عمر فاروق کے ساتھ ذکر آتا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز جب یہ آیت نازل ہو گئی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس قدر آہستہ آواز سے گفتگو کرتے کہ کان پاس کر کے سننا پڑتا کہ عمر فاروق کیا بات کر رہے ہیں، ورنہ یہی عمر فاروق تھے، کوئی بات کر دے تو اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکال لیتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، آج ہمیں بھی وہ بشارت مل سکتی ہے جب ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کریں گے۔ اب دوسری بات جو باطنی معنی ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہر وہ عمل جو رسول اللہ کی مخالفت میں کیا جائے وہ آپ کی آواز سے بلند ہے، ہر وہ کام جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور ہم اس کام کو کر رہے ہیں، رکتے نہیں، کوئی بات نہیں۔ ایک چھوٹی سی بات مثال دے کر سمجھانا چاہوں گا۔ کس شخص کو نہیں پتا مسلمان کو کہ سود حرام ہے؟ ہر شخص کو پتا ہے، اس کے درجات کا بھی پتا ہے کہ سب سے ادنا درجہ جو ہے وہ ماں کے زنا کے برابر ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بینکوں سے قرض لیتے ہیں، 50,000 روپیہ قرض لیتے ہیں، مختلف تنظیمیں بنی ہیں، 10,000 روپیہ وہ اضافی جو ہے وہ لیتے ہیں آپ سے، لیکن ہم نے سود کا نام بدل دیا، خود نہیں بدلے، سود کے نام کو بدل دیا۔ اب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس کا سب سے ادنا درجہ جو ہے وہ ماں کے ساتھ زنا کے برابر ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ سود لینے والا، سود دینے والا، لکھنے والا، لکھوانے والا، گواہی دینے والا، پاس بیٹھنے والا، سارے ایک ہی لائن میں ہیں، اس کے باوجود ہم نہیں اس چیز کو چھوڑتے۔ رات میں نے حدیث بیان کی تھی کہ رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ ورسولہ الراشی والمرتشی، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، دونوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ ہم میں سے کون بچا ہے؟ اپنی اسی مسجد کے بجلی کے میٹر کے لیے 3,000 روپیہ نہیں دیا تو 6 مہینے تک دفتر کے چکر لگانے پڑے۔ میں نے اسے یہی بات کہی تھی کہ مسجد کا کام ہے، اس کے لیے رشوت نہیں دے سکتے۔ سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے کہ نان الیکٹریفائی ایریا ہے، حالانکہ بجلی کا کھمبا لگا ہے، تاریں لگی۔ مجبور کر دیا جاتا ہے اس آیت میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ بھی اس کا معنی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی آواز سے ہماری آواز بلند ہو جاتی ہے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، لڑائی جھگڑا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اور یہ انسان کی غیرت ہوتی ہے کہ کسی کی غلط بات کو برداشت نہ کرنا، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر اختلاف ہو گیا ہے تو آپ اونچی آواز سے بد زبانی، زبان کا غلط استعمال کریں، غالم گلوچ کریں۔ اس جھگڑے کو آرام سے بیٹھ کر بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، سب سے پہلے قرآن کو پکڑو، قرآن کو پڑھو، اگر اس سے حل نہیں نکلتا رسول اللہ کی سنت کو پکڑو، احادیث کو دیکھو، اگر پھر بھی معاملہ حل نہیں ہوتا تو اول الامر صاحب معاملہ کے پاس جو زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے
اس کے پاس جاؤ، جا کے اپنے معاملے کو حل کر لو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، اونچی آوازیں ہوتی ہیں، گالم گلوچ ہوتا ہے، منع کیا ہے۔ اور ان دونوں معاملات میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال تباہ کر دیے جائیں گے۔ جمعہ میں حدیث بیان کی تھی کہ من صام رمضان، من قام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، جس نے رمضان میں قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ نیکی تھی۔ دوسری طرف کیا ہے؟ اگر رسول اللہ کی بات سے اپنی بات کو بلند کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے میں اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، تو اس کا کیا ہے؟ ان تحبط اعمالکم، تمہاری ساری نیکیاں تباہ کر دی جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا، ایک شخص صبح کو سحری کھاتا ہے، نماز فجر ادا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اگر کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے تو اسے کہتا ہے میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ میرا روزہ ہے۔ صرف ایک بات سے جو ہے اللہ کی پسندگی، اللہ کی نزدیکی حاصل ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف اگر وہی شخص اس کے مد مقابل لڑائی میں آ جائے، گالم گلوچ کرے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ پہلے گناہوں کو معاف کرتے ہیں تو اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو نیکیاں بھی تباہ ہو سکتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے نیک اعمال تباہ کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس بات کی شعور بھی نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر لی تو ہم کامیاب ہو گئے، حقیقت میں وہ ناکامی ہے۔ زندگی میں تلخ کلامی، لڑائی جھگڑے، خاندانی معاملات، لین دین، کاروباری معاملات، دوست احباب کے درمیان لڑائی جھگڑے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ان کا حل قرآن کہتا ہے کہ نرمی کے ساتھ، رحماء بینہم، مومن کی صفات کیا ہے کہ آپس میں نرم دل، رحم دل، آرام سے گفتگو کرے، اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے اس کو بیٹھ کر حل کرے۔ تو یہ جو سورۃ الحجرات ہے، جس طرح کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں اللہ رب العالمین نے معاشرے کے اخلاقیات پر ذکر کیا ہے۔ یہ ساری سورت 18 کی 18 آیات جو ہیں، جب آپ ان کی ترجمہ تفسیر سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ زندگی میں ہمیں کتنی غلطیاں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی ہے، اگر اللہ نے توفیق دی